بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج سے واپسی پر صحابہ کرام کو جہاں معراج کے دوسرے واقعات بیان فرمائے، وہیں جنتیوں اور دوزخیوں کے مشاہدات کا بھی ذکر فرمایا، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات ایک جماعت کو ملاحظہ فرمایا جس کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، اور عجیب بات تو یہ تھی کہ ان کی زبانیں اور ہونٹ کاٹے جا رہے تھے اور اسی وقت صحیح بھی ہو جاتے تھے، پھر کٹتے تھے، پھر صحیح ہو جاتے تھے، اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی زبانیں اور ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں؟ عرض کیا گیا یہ وہ فتنہ پرور واعظین، مدرسین اور مقررین ہیں جو کہتے کچھ تھے اور کرتے کچھ تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے گھڑوں کی طرح ہیں، جب وہ اٹھنا چاہتے ہیں تو گر پڑتے ہیں اور مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ قیامت قائم نہ ہو۔ یہ لوگ فرعونی جانوروں سے روندے جاتے ہیں اور بارگاہ رب میں آہوزاری کر رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سود خور لوگ ہیں۔ اسی طرح سود خوروں کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم معراج میں ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جن کے پیٹ کوٹھیوں کی طرح تھے، جن میں سانپ بھی تھے جو ان کے پیٹ کے باہر سے دیکھے جا سکتے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے عرض کیا یہ سود خور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ دور چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ عورتیں سینوں سے بندھی الٹی لٹکی ہوئی ہیں اور ہائے ہائے کر رہی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں؟ تو بتایا گیا یہ بدکار عورتیں ہیں جو اپنی اولاد کو قتل کرتی تھیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگ دیکھے جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر فرشتے انہیں ہی کھلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جس طرح دنیا میں تم نے اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت کھایا اسی طرح اب یہ گوشت بھی کھاؤ۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو اپنا ہی گوشت کھائے جانے پر مجبور کیے جا رہے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ عیب جو اور آوازیں کسنے والے لوگ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مجھے میرے اللہ کی طرف عروج دیا گیا تو میں ایک قوم کے پاس سے گزرا جن کے ناخن نحاس یعنی تانبے کے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے سینوں اور چہروں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی آبرو ریزی کرتے اور غیبت کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے کچھ قومیں دیکھیں جن کے ہونٹ اونٹ کی طرح ہیں، ان کے منہ کھولے جاتے ہیں اور بدبودار گوشت ان کے منہ میں ڈالا جاتا ہے اور پخانے کے راستے سے نکل جاتا ہے اور وہ چیخ و پکار کر رہے ہیں۔ میں نے سنا وہ چیخ کر اللہ سے فریاد کرتے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے تھے اور اپنے مال سے صدقہ نہیں دیتے تھے، اب یہ آگ کھاتے ہیں اور عنقریب دوزخ میں پہنچیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے شب معراج کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں جیسے تھے اور بالائی لب سکڑا ہوا دونوں نتنوں پر تھا
اور نچلا ہونٹ سینے پر لٹکا ہوا تھا۔ جہنم کے کارندے ان کے منہ میں دوزخ کے انگارے اور پتھر بھر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال بے جا طور پر کھاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ یہ عمل اسی طرح بار بار ہو رہا تھا۔ سر کچلے جاتے تھے اور پھر ٹھیک ہو جاتے تھے اور انہیں ایک پل کی مہلت بھی نہیں دی جاتی تھی۔ سرور کائنات فرماتے ہیں، میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگ ایسے دیکھے جن کے آگے پیچھے پرانے کپڑے لٹک رہے ہیں اور اونٹوں اور جنگلی جانوروں کی طرح کانٹوں والے جہنمی درخت کھا رہے ہیں۔ جہنم کے پتھر اور انگارے نگل رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بہت بھاری بھرکم اور کوئی ہیکل بیل ایک پتھر کے چھوٹے سے سوراخ سے نکل رہا ہے۔ جب باہر آ جاتا ہے تو پھر اسی سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے مگر ناکام رہتا ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو عرض کیا، یہ یا رسول اللہ، یہ اس شخص کی مثال ہے جو منہ سے بڑی بات نکالتا تھا لیکن پھر خود ہی نادم ہو جاتا تھا اور چاہتا تھا کہ میری بات واپس لوٹ آئے لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ نبی مکرم کا ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا جس نے ایک بڑا لکڑی کا گٹھا جمع کیا ہوا تھا لیکن اس کو اٹھا نہیں سکتا تھا، پھر بھی اس میں اور اضافہ کر رہا تھا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یہ آپ کی امت سے وہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں جن کو وہ ادا نہیں کر سکتا مگر اس کے باوجود امانتیں لے رہا ہے اور اپنے اوپر حقوق کا بوجھ بڑھا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سید الانبیاء نے فرمایا، میں نے ایک قوم کو دیکھا جو ایک روز کھیتی بوتی ہے اور دوسرے دن کاٹتی ہے، جو ہی کاٹ کر فارغ ہوتی ہے تو نئی کھیتی بڑھ جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل سے نبی کریم نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں جن کی نیکیاں ختم نہیں ہوتی، 700 گنا تک بڑھتی ہیں اور جو خرچ کریں اس کا بدلہ پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہترین رازق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جسے امام احمد بن حنبل نے نقل کیا ہے کہ سرور کائنات نے فرمایا، جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی آواز سنی۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا، یہ آپ کے مؤذن حضرت بلال ہیں۔ جب رسول کریم واپس تشریف لائے تو فرمایا، اے بلال، ہم نے تیرے پاؤں کے چانپوں کی آواز سنی ہے، تو کیا عمل کرتا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، مجھے تو کوئی بات نہیں معلوم سوائے اس کے کہ جب بھی میں نے وضو کیا تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وادی میں پہنچے جہاں نہایت نفیس اور معطر خوشگوار ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور نہایت راحت و سکون کی مبارک آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ کیسی خوشگوار، معطر اور مبارک راحت و سکون والی آوازیں ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا، اے محبوب کائنات، یہ جنت کی آوازیں ہیں۔ وہ کہہ رہی ہے کہ اے باری تعالیٰ، میرے ساتھ تو نے جو وعدہ کیا تھا
وہ پورا فرمایا اور میرے بالا خانے میں موتی، سونا، چاندی، جام، کٹورے، شہد، پانی، شراب، دودھ اور طہور وغیرہ جیسی نعمتیں بہت ہو گئی ہیں۔ رب کائنات کی طرف سے جواب ملا کہ ہر ایک مسلمان جو مجھے اور میرے رسولوں کو مانتا ہے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اور نہ ہی میرے برابر کسی کو سمجھتا ہے، وہ سب تجھ میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ سن کر جنت نے کہا کہ بس میں خوش ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید الکونین نے ایک اور وادی دیکھی جہاں سے نہایت بھیانک اور خوفناک آوازیں آ رہی تھیں اور سخت بدبو آ رہی تھی۔ آپ نے اس کے بارے میں حضرت جبرائیل سے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جہنم کی آواز ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ مجھے دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ میرے طوق و زنجیریں، میرے شعلے، لہو اور پیپ میرے عذاب اور سزا کے سامان وافر ہو گئے ہیں۔ میرا گہراؤ بہت زیادہ ہے اور میری آگ بہت تیز ہے۔ مجھے وہ عنایت فرما جس کا وعدہ مجھ سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر مشرک و کافر، خبیث، منکر اور بے ایمان مرد و عورت کے لیے ہے۔ یہ سن کر جہنم نے اپنی رضامندی ظاہر کی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔